جی تو السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد بلال حزب وعدہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کتاب آڈیو میں جس کا نام ہے مٹھی بھر مسیحائی۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس کتاب کو۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب لکھنے والے ہیں ڈاکٹر نوید خالد تارڑ صاحب، جو کہ بہت ہی ملنسار انسان ہیں۔ تو اس کتاب کے شروعاتی صفحہ جو کہ شروع ہوتا ہے ان کے انتصاب سے، تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اپنے انتصاب میں: ان مریضوں کے نام جو ہسپتال کے سنگی فرش پہ مسلسل ایڑیاں رگڑتے تکلیفیں سہتے رہتے ہیں۔ سنگی فرش، ننگا فرش، آپ کو پتہ ہے وہ فرش جب بڑا ہوتا ہے، جیسے مریض آتے جاتے ہیں سردیوں کے دنوں میں بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جن کے شب و روز اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں، خصوصاً وہ مریض کے ہسپتالوں کا بدتر نظام یا مسیحاؤں کی غفلت، جن کی تکلیفوں کو طول دے گئی، جن کے دکھوں کا مداوع بس خدا ہی کر سکتا ہے۔ یہ مریضوں کے نام تھا، اور اسی انتصاب کا دوسرا حصہ مسیحاؤں کے نام ہے، یعنی ڈاکٹرز کے نام ہے۔ ان مسیحاؤں کے نام جو مریضوں کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے رہے، جو بھوکے پیٹ اپنے مریضوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، جو ہمیشہ مریضوں کو اپنے آرام، اپنی آسائش، اپنے جائز حق پہ ترجیح دیتے رہے، جن کے خلوص اور محنت کے جزا صرف خدا دے سکتا ہے۔ محنت کی جزا صرف خدا دے سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے بہت ہی کٹھن ہے، بہت ہی محنت طلب ہے۔ میرے اپنے ایک چاچو ڈاکٹر عبد النواز بھٹا صاحب ڈاکٹر ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیلی روٹین، ان کی محنت، تو واقعی میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان جاب نہیں ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا تو ویسے ہی ایک بہت بڑا، سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا جذبہ بھی ہے اور اتنا ہی کٹھن کام بھی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کوئی چیپٹر شروع کروں، میں آپ کو اس کتاب کے مضامین کی فہرست بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پیش لفظ ہے، جو ہمارا سب سے پیش لفظ کے بعد جو سب سے پہلا جو اس کتاب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ جو رائٹرز ہیں، جو کہہ لیں آپ کے لکھنے لکھانے کا کام جانتے ہیں، ان کے کچھ ویوز ہیں، کچھ خیالات ہیں۔ جیسے کہ ایک صاحب ہیں ابو بکر قدوسی صاحب، انہوں نے کچھ اس کتاب کے اوپر کمنٹس کیے ہیں، جیسے کہ روانی سے بہتا خاموش دریا کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے، انشاءاللہ میں یہ پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر رضوان اسد خان صاحب، اسی طرح ایک میر تاباں عامر خاکوانی، ابن فاضل، یہ کتاب کے دیباچہ میں جو لکھتے ہیں نا وہ باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کا جو پہلا باب ہے وہ شعبہ گردہ و مثانہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اس کا جو دوسرا باب ہے وہ ساؤتھ سرجری کے حوالے سے لکھا گیا ہے، شعبہ ساؤتھ سرجری۔ اس کا جو تیسرا باب ہے وہ ویسٹ میڈیسن کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اس کا جو چوتھا باب ہے وہ شعبہ نوزائیدگان، جو کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے، اور اس کا جو سب سے آخری پورشن اس کتاب کا وہ متفرق واقعات پہ ہے۔ انتصاب کے بعد میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کتاب کا پیش لفظ بھی رکھوں گا، جو کہ ڈاکٹر نوید خالد تارڑ صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں لفظ بلفظ بہت ہی احسن طریقے سے پڑھوں، تاکہ آپ کو ہر لفظ واضح سنائی دے اور آپ سمجھ پائیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس بک کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسپتال کی دیواروں سے زیادہ خالص آنسو شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں، اور ہسپتال کے برآمدوں میں گونجتی صداؤں سے زیادہ دل کی گہرائیوں سے نکلی دعائیں شاید کسی نے نہ سنی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر بن کر ہسپتال میں قدم رکھا تو میرے اندر کا احساس انسان سکون سے نہیں رہ سکا، وہ مجھے قدم قدم پر کچوکے لگاتا رہا۔ میں ہاؤس جام میں اپنے مریضوں کے ساتھ ہنسا بھی ہوں اور رویا بھی ہوں، اور یہ سارے لمحے میرے دل پہ نقش ہوئے ہیں۔ ہر مریض میرے وجود کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانے کے ساتھ ساتھ اپنی چھاپ مجھ پہ چھوڑ کر جاتا رہا۔ اپنے شعبے کی اخلاقیات اور اس معاشرے کی رسم و رواج کی وجہ سے میں ہاؤس جاب میں پیش آنے والے کئی حساس معاملات پہ نہیں لکھ سکا۔ بہت سے واقعات کا حق ادا نہیں ہو سکا، مگر جو لکھ پایا وہ لکھ دیا۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے کئی واقعات آپ کو ہنسائیں گے، اور کئی واقعات آپ کا دل دکھ سے بھر کے آپ کو میرے ساتھ رونے پہ
مجبور کر دیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب، جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے گزرے ہوئے کچھ پل لکھتا ہے تو وہ انسان ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ پل اس کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ساری یادداشتیں لکھنا آسان نہیں تھا، خصوصاً وہ مقامات جہاں لکھتے لکھتے دل کٹنے لگتا ہے بڑے مشکل ثابت ہوئے۔ بہت سے واقعات جن کی چبھن ہاؤس جاب کی بھاگ دوڑ کے دوران مصروفیت میں دب گئی تھی، ان کی چبھن اس کتاب کو لکھتے ہوئے پھر سے لوٹ آئی۔ ایسا بھی ہوا کہ کوئی واقعہ لکھنے کے بعد کئی دن تک میں بس اسی کی تکلیف میں ڈوبا رہا اور کچھ نہ لکھ سکا، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی واقعہ کی یادداشت لکھتے ہوئے بے طرح ہنسنا پڑا۔ ہاؤس جاب کے آخری دنوں میں مجھے لگا کہ اس 1 سال کو یاد بن کر مٹنا نہیں چاہیے، اسے لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ پیش آنے والے واقعات کو ترتیب دینا شروع کیا تو اپنی حدود کا اندازہ ہوا۔ تحریری صورت میں اس 1 سال کو لکھتے ہوئے ساتھی ڈاکٹرز کے احساسات سے لے کر مریضوں کی رازداری تک کا خیال رکھنا ضروری تھا، اس لیے بہت سی باتیں، بہت سے واقعات کٹتے چلے گئے اور اس کتاب کا حصہ نہ بن سکے۔ یہ کتاب عام سی کتاب ہے جسے 4 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں وقفے وقفے سے ہسپتال کے معاملات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہیں کہیں غیر متعلقہ بھی لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ پہلا باب پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو امید ہے باقی 3 ابواب بھی پڑھ ہی لیں گے۔ نہیں، انشاءاللہ ہم سارے پڑھیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور اگر آپ پہلا باب نہیں پڑھ سکے تو بھی امید ہے باقی 3 ابواب تو پڑھ ہی لیں گے۔ مطلب ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ پڑھنی لازمی ہے آپ نے بک، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ ہاؤس جاب کا سفر طے کیجیے۔ تو جناب یہ تھا ڈاکٹر نوید خالد کی جانب سے پیش لفظ۔ تو مجھے تو پڑھ کے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت کچھ ایسا پڑھنے کو ملے گا جو اس سے پہلے شاید ہم نے ایکسپیرینس نہ کیا ہو۔ ایز اے ہیومن بینگ